ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، یا اگر انہوں نے کوئی پلان اپنے لائف میں بنائے ہوئے ہیں یا کسی چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں اچیو کر پاتے، یا کہیں پر ان کو جو ہوتا ہے وہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ان کو جواب میں جو ہے وہ نہ سننا پڑے، تو یہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ریجیکشن کی وجہ سے، جو ناکامی کی وجہ سے، یا جو انہوں نے اپنے مائنڈ میں چیزیں بٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک چیز اسی طریقے سے ہوگی، جب وہ نہیں اچیو کر پاتے تو وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا آپ کمتر لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ کسی بھی ایسے سچویشن میں سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا آپ کو کہیں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، بہت ساری سوچوں کا شکار رہتے ہیں، اور آپ کی خود اعتمادی پہ اس کا ایک برا اثر پڑ رہا ہے؟ تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں اس میں بات کروں گی کہ کس طرح سے ہم جو لوگوں کے اندر ایک ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے سینسیٹیو ہوتے ہیں جو کہ ریجیکشن کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، یا اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پرسنالٹی پر زیادہ ہوتے ہیں، وہ کیسے اس سے اوور کم کر سکتے ہیں۔ میرا نام آمنہ افتخار ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں، جس کو ہم ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں، اور پچھلے 12 سال سے میں اسی شعبہ میں کام کر رہی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آج شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں بچے بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے نوجوان لوگ بھی آتے ہیں، اور خاص طور پر بوڑھے بھی آتے ہیں، کہ جب چیزیں ان کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، یا جیسا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسا وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، تو ان کے اندر ایک شدید قسم کا جو ہوتا ہے وہ عدم اعتماد پایا جاتا ہے، جس کے ساتھ ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت انسیکیور ہے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کو سمجھا نہیں جا رہا۔ اور انتہائی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرا ان کے سمجھ کے مطابق ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، یا ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں، پہلی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، میاں بیوی کے درمیان میں، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ویسا ہی ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک حقیقت بن جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک ریالٹی بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے شخص کا جو نقطۂ نظر ہو وہ اس سے مختلف ہو، یا جو وہ آپ کو کہیں پر انکار کر رہا ہے، یا کہیں پر آپ کو کسی نے آپ کے مطابق نہیں ریئیکٹ کیا، تو آپ اس کو ریجیکشن کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی اس میں وہی چیز آتی ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ جب خراب ہوتے ہیں تو اس کا سٹریس آپ کے کام پر بھی آتا ہے، آپ کے فوکس پہ بھی آتا ہے، آپ کے کانفیڈنس پہ بھی آتا ہے، جو کہ آپ کو نیگیٹیولی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ریجیکشن سینسٹیوٹی، کہ ان لوگوں کے اندر ایک عدم اعتماد کی کیفیت پائی جاتی ہے، یا ان کا جو خود کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، خود اعتمادی جو ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ وہ کام پر اگر جاتے ہیں اور وہ کسی سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، یا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ہیلپ کرے، اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ اس چیز کو ریجیکشن فیل کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر اسی کی میں مثال دوں، وہ اسٹوڈنٹس جو کالج یونیورسٹیز جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنی کلاس فیلوز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی اسٹڈیز میں ہیلپ کر دے، یا ان کو اسائنمنٹس میں ہیلپ کر دے، اور دوسرا ان کے کلاس فیلو اس کو انکار کر دے، تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا میجر کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ لوگ نیگیٹو بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے متعلق بھی اور دوسرے لوگوں کے متعلق بھی۔ تو کیسے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیلپ ان کی کر سکتے ہیں جو کہ ریجیکشن سینسٹیوٹی کا شکار ہے، یا جن کو لگتا ہے کہ اگر ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو وہ بالکل بیکار انسان ہے، وہ ناکام انسان ہے، وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے؟ تو پہلی چیز یہاں پر سمجھے کہ اگر کہیں پر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کہیں پر آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پہلی چیز اپنے آپ کو ریشنلائز کرے کہ دس از پارٹ آف لائف۔
ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी हर्डल्स आती है जो कि शायद आपको आजमाने के लिए होती है, या शायद उनका मकसद जो होता है वो आपको आपका बेस्ट वर्जन दिखाने के लिए होती है। अगर आप लाइफ में मुश्किल हालात में से नहीं गुजरेंगे, अगर आप रिजेक्शंस में से नहीं गुजरेंगे, तो हम कभी भी अपने अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। तो हर नेगेटिविटी में से जब आप पॉजिटिविटी निकालना शुरू कर देते हैं, जब आप उसको अपने लिए पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को सिखाते हैं, आप नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। और लाइफ में हम जितने स्किल्स सीखेंगे, हम जितने स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे, उतनी हम सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। तो कोशिश करें, जो लोग रिजेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो आज से अपने साथ एक काम करना शुरू करें कि जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब आपको लगता है कि दूसरे आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे या आप दूसरों से कमतर हैं, तो उन अपनी ब्लेसिंग्स को रिकॉल करें, अल्लाह की उन नेमतों को अपने लिए याद दहानी करवाए कि जिनके लिए शायद बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुआ करते होंगे, उसकी ख्वाहिश करते होंगे। तो अपने आप को जितना हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, उतना ही हमारा काम करने के को भी दिल करेगा, और उतना ज़्यादा हमारे जो आपस के ताल्लुकात होंगे वो भी बेहतर होंगे। होपफुली इस वीडियो से वो सारे लोग ज़रूर सीखेंगे जो लोग रिजेक्शन को एक बहुत बड़ा फेलियर कंसीडर करते हैं। और एक चीज़ अपने माइंड में रखें, जो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को कहूँगी, कि जब भी आपको कहीं पर फेलियर फेस करना पड़ता है, तो इट मीन्स दैट वो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि नए तरीके से और नए सिरे से आप उसी काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं, ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।